اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ناظرین اکرام، آج ہم پہلا ایپیسوڈ لے کر کے آ رہے ہیں ان انصار حسین کا کہ جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے یا پھر ڈیٹیل میں نہیں ہو پاتا ہے۔ یہ وہ سلام ہو ان شہدائے کربلا پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ حسین ابن علی کے اوپر ان کی نصرت میں پیش کر دیا۔ ہم آج کربلا کے وہ شہداء کہ جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے ان میں ان 5 افراد کا ذکر کریں گے کہ جو کوفے سے تھے اور انہوں نے مقام عذیب الحجانات کے اوپر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور یہ 5 ایک ساتھ امام حسین علیہ السلام سے ملے اور 5 کی شہادت ایک ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ صبح عاشور جب حملہ ہوا ہے تو یہ دشمنوں پر 5 ٹوٹ پڑے تھے اور دشمنوں کے بیچ میں جا کر کے انہوں نے جنگ کی تھی۔ ان میں پہلا نام عمر بن خالد کا ہے، دوسرے انہی کے غلام ہیں مجمع، جنہی کے غلام ہیں عمر بن خالد، اور ان کے غلام سعد مولا یعنی کہ جو انہی کے غلام ہیں، اور تیسرے ہیں آپ کے مجمع بن عبداللہ، اور چوتھے ہیں عائز بن مجمع۔ یہ 4 لوگ، اور جنادہ بن حارث سلمانی، یہ 5 لوگ ہیں کہ جو میدان کربلا میں آئے تھے ایک ساتھ کوفے سے، اور انہوں نے جنگ کی اور ایک ساتھ جنگ کی ہے، اور ایک ساتھ ہی ایک ہی جتھے میں یہ سب کے سب درجہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں، جن میں عمر بن خالد جب جناب مسلم علیہ السلام کوفے تشریف لائے تھے تو آپ جناب مسلم علیہ السلام کے ساتھ میں تھے، لیکن جب تمام لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو عمر بن خالد نے یہ سمجھا کہ اب سوائے قتل کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا آپ بھی دیگر محبان اہل بیت کی طرح روپوش ہو گئے تھے۔ لیکن جب آپ کو خبر ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو آپ امام حسین علیہ السلام سے عذیب الحجانات کے اوپر جا کر ملاقات کرتے ہیں گے۔ امام حسین علیہ السلام جس وقت کوفے سے قریب ہو رہے تھے اس وقت آپ نے اپنا ایک قاصد بھیجا تھا قیس بن مسہر سیداوی کو کہ جا کر کوفے میں خبر کر دیں کہ حسین پہنچ رہے ہیں۔ جب یہ خبر خالد بن عمر کو ملی ہے تو آپ نے اپنے غلام سعد مولا کو لیا اور 3 افراد جن کا ذکر ہوا ان کو لیا، اور آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ آپ انتہائی پرہیزگار، عابد اور شجاع انسان تھے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ کا جو غلام تھا وہ بڑا ہی حوصلہ اور ہمت والا انسان تھا، اور انتہائی پرہیزگار، عابد شب زندہ دار، اور اپنے آقا کی مانند وہ شجاع تھا، اپنے آقا کی مانند ایک بہادر انسان تھے کہ جنہوں نے زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ مجمع تیسرے آپ کے مجمع بن عبداللہ ہیں۔ مجمع بن عبداللہ کہ جو امام حسین علیہ السلام کے عاشقوں میں سے تھے، اور جو کوفے انہی 5 کے ساتھ 5ویں آپ ہی تھے یہ کہ جو آپ کوفے پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں جان دینے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے حالات آپ ہی سے دریافت کیے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ مجمع کوفے کے حالات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ آقا جتنے بھی رئیس لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو دولت سے نواز دیا گیا ہے، ان کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں، ان کو گٹھریاں باندھ کر کے دولت دی گئی ہے تاکہ وہ آپ کے خلاف جو ابن زیاد اقدام کرنے والا ہے اور جو آپ کے خلاف وہ اپنی
سازش کو مکمل کرنے والا ہے اس پر وہ خاموش رہیں، لہذا وہ سب کے سب آپ کے خلاف خاموش ہیں کہ اگر ابن زیاد کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو آپ کے خلاف ہو تو اس پر وہ نہیں بولیں گے اور وہ خاموش رہیں گے۔ رہی بات عوام کی، تو عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والا ٹائم وہ ہوگا کہ ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہو جائیں گی، کیونکہ ڈر، خوف اور پیسے کی وجہ سے عوام بھی ٹوٹ جائے گی۔ لہذا کلی طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوفے کے حالات آپ کے بالکل خلاف ہیں، نہ وہاں کے روئسا آپ کے ساتھ ہیں، نہ وہاں کی عوام آپ کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے جو عائض بن مجمع تھے یہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور انہوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ آ کر کے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ غور فرمائیں کہ ذرا سی بھی سختی ہو جاتی ہے، ناکہ بندی ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں نکلتا ہے، جبکہ کوفے کے حالات انتہائی سخت ہو گئے تھے، محبان اہل بیت خاموش ہو گئے تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، یا پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، ہر ایک کو میدان کربلا کی طرف بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی بھی کوفے میں نہ رہنے پائے، سوائے چند بچوں اور بوڑھوں کے کوفے میں کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا۔ اگر ایک تاجر کوفے میں آتا ہے اور ابن زیاد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کوفے میں ہے تو اس کو فقط کوفے میں ہونے کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے گا۔ لہذا ایسے سخت حالات میں ان کا زمین کربلا پر نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے پہنچنا کتنا سخت تھا، اور ان لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دیا، اور یہ لوگ حر کے دستے سے پہنچنے سے قبل امام حسین علیہ السلام سے مل گئے تھے، یعنی جب حر کا دستہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوا ہے تو اس سے قبل یہ پانچوں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے۔ عزیزان محترم، سلام ہو ان پانچوں کے اوپر۔ ابھی پانچویں کا بھی ذکر ہم دوسری قسط میں کریں گے، اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر کے دین کا تحفظ کیا ہے، شریعت کو بچایا ہے، انہی کے پاس رضا حسین ہے، انہی کے پاس رضا خدا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللہ